بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 19 رمضان المبارک ضرب حضرت علی ہے کہ آج کے دن حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضرب لگائی گئی اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، تو اسی حوالے سے مختصر شہادت اور ضرب کی تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہو کے گھر میں جایا جاتا ہے، تو جو لوگ حضرت علی کی اس دروازے کی حیثیت سے انکار کرتے ہیں، میں انہیں یہ باور کروانا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ بے شک درست ہیں، اور میں ان پہ 1000% حضور علیہ السلام کی اس بات سے پہ اپنی جان و مال نثار کرتا ہوں کہ علی علم کا دروازہ اور میں علم کا شہر ہوں۔ تو جب شہر میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہو کے جایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت علی سے پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، پاک بی بی، لوگ مجھے سلام تو دور کی بات، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو اہل کوفہ سے میں مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام تک سارے کنبے کے منکرین تو آپ لوگ خود ہوئے، سارے کنبے کو بلا کے شہید کرنے والے تو آپ لوگ خود ہوئے۔ تو سامعین محترم، آج یہ نوحہ گری، آج کیوں سامعین محترم، کیوں حضرت علی کی شہادت ضرب لگانی؟ جب ابن ملجم کہتا ہے حضرت علی سے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی ملعون مسجد کوفہ میں جاتے ہوئے آپ کو ضرب لگائے گا، تو حضرت علی نے فرمایا، ہاں کوئی ہوگا جو مجھے ضرب لگائے گا۔ تو جناب والا، وہ ملعون جو خود یہ اپنی زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی خبیث النسل ہوگا جو آپ پہ ضرب لگائے گا، جو آپ جیسے شیر پہ وار کرے گا۔ سامعین کرام، سوچئے کہ ایسے لوگ دنیا میں عزل سے پائے جاتے ہیں۔ جب حضرت علی گھر سے روانہ ہوئے سحری کی، ایک طرف شہزادہ امام حسن اور ایک طرف شہزادہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ بابا جان، آج کیا ماجرا ہے؟ کیا آسمان کے تارے آپ کو سلام کر رہے ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ پرندے آپ کا راستہ روک رہے ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ مرغابیاں آپ کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ فرشتے آپ کو سلام بھیج رہے ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ لوگ آپ کو سلام پہ سلام کر رہے ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ روحیں آپ کو سلام بھیج رہی ہیں؟ آج کیا ماجرا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آپ پہ رشک کر رہے ہیں؟ والد محترم، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج کا طلوع آفتاب کیسا طلوع آفتاب ہوگا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شہزادوں، جاننا چاہتے ہو تو جانو پھر کہ آج کی رات میری شہادت کی رات ہوگی۔ آج کا طلوع سورج آج میری شہادت کی خبر لے کر آئے گا۔ فرمایا کہ والد گرام، ابا جان، آخر یہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آج مسجد کوفہ میں میرے اوپر ضرب لگائی جائے گی۔ فرمایا کہ آپ اس ضرب لگانے والے کو دیکھ لیں گے؟ فرمایا جب میں میرے اوپر ضرب لگے گی تو میں سجدے کی حالت میں ہوں گا۔ یہ عزل سے چل رہی ہے سامعین محترم۔
کہ جب حضرت علی نے نماز شروع کی تو ابن ملجم مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی نے سجدے میں سر رکھا، آپ پر ضرب لگا دی گئی۔ جب ابن ملجم کو پکڑا گیا تو حضرت علی کے لیے پانی لے کے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پانی ابن ملجم کو پلایا جائے۔ اس بدبخت، اس خبیث النسل کو پلا دیا پانی جو ان کے لیے خود آیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت و اطہار حضرت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو حضرت امام حسین نے کربلا میں جو اپنی قربانی دی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کربلا میں کر دکھایا، وہ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی علیہ السلام کا جو درس تھا وہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو درس دیا تھا، حضرت امام حسین نے اسے بلند رکھا۔ حضرت امام حسین نے یہ سبق دیا کہ جب کوفہ میں خبیث النسل لعنتی ابن ملجم نے میرے والد کو ضرب لگائی تھی تو میرے والد نے پانی کا پیالہ خود پینے کی بجائے، خود نوش فرمانے کی بجائے ابن ملجم کو دے دیا کہ یہ نوش فرما لے۔ تو سامعین محترم، یہ گھرانہ تو پھر ازل سے اعلیٰ گھرانہ ہے۔ آج کہا جاتا ہے انہیں علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے؟ تو میں سامعین محترم سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارے باپ دادا کو کوئی گالی دے دے تو ہم سامعین محترم اسے مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے باپ دادا کا کوئی نام غلط و اسناد سے لے لے تو ہم اس کے اوپر اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہیں کہ آج ہم اس شخص کو مار دیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ گھرانہ تو پھر وہ گھرانہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل کے چادر کے نیچے لے کر اپنا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ یہ تو میری پنجتن پاک ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ شہادت ہے کہ جسے ابن ملجم لعین نے آپ کے اوپر ضرب لگا کے آپ کو شہید کیا۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جو پہلی دہشت گردی جو کوفہ کی مسجد میں ہوئی وہ حضرت علی کے اوپر ہوئی۔ آج تک ساری امت مسلمہ اپنے اس امام کی شہادت پہ رو رہی ہے۔ خلیفہ وقت کو جب اس طرح شہید کیا تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فاتح خیبر نے جب خیبر اکھاڑا ہوگا تو خیبر کا دراج بھی کانپ رہا ہوگا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب آپ کسی اپنے دشمن کے سامنے جاتے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کے خوف سے لرز رہا ہوگا، کیونکہ سامعین محترم اگر ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی خبیث میں اتنی جرت ہوتی تو وہ آپ کے سامنے آ کے آپ پہ وار کرتا۔ وار پیٹھ کے پیچھے کرتے گیدڑ ہیں، جبکہ شیر کے ساتھ اگر وار کیا جائے تو سامنے سے کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ اگر آپ کو اس نے شہید کرنا ہوتا تو وہ سامنے سے آ کے شہید کرتا، آپ کو اس طرح سر کے اوپر ضرب لگانے سے شہید نہیں کرتا، کیونکہ جناب والا اگر اس میں اتنی ہمت ہوتی، اگر وہ اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوتا تو وہ پیٹھ کے پیچھے وار نہیں کرتا، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے تو وار لعین اور لعنتی کیا کرتے ہیں۔ پیٹھ کے پیچھے وار تو خبیث کیا کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے وار تو بزدل کیا کرتے ہیں۔ سامنے سے وار کرنا کسی شیر کی نشانی ہے، سامنے سے وار کرنا کسی مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ تو چند اشعار آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسماں پھٹ کے گرا فرش خاک پر۔ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسماں پھٹ کے گرا فرش خاک پر۔ ضرب ستم سے زخمی بے نفس نبی کا سر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر۔ ٹکرا رہے ہیں مسجد نبی کے دام بر، ٹکرا رہے ہیں مسجد نبی کے دام بر۔ رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، رو رو کر کہہ رہے ہیں پتھر علی علی۔ چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی، شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے۔ حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی زکوٰۃ ہے، کوفے میں اس نماز کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ دوبار
نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو 2 بار دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی شہادت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔